السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ جو ہے، اگر ہم بات کریں جوریسڈکشن کی، تو اس وقت جو ہے جوڈیشری، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو کی جو ہے وہ جوریسڈکشن جو ہے وہ کلیئر ہے۔ ایگزیکٹو جو ہے وہ 1907 آرٹیکل کے تھرو جو ہے ان کی پوزیشن بڑی کلیئر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم پارلیمنٹ کی بات کریں تو 175(2) کے تحت جو ہے ان کا آرٹیکل بھی جو ہے ایک طریقے سے وہ بھی ایک طریقے سے جوریسڈکشن جو ہے کلیئر ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم بات کریں اسٹیبلشمنٹ کی، تو اسٹیبلشمنٹ کے ماسوائے 3-4 چیزوں کے کہ ان کی بھی جو ہے وہ کلیئر ہے، اور اس میں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ ہے کہ کسی بھی آرٹیکل کے تحت جو ہے کوئی تصادم نہیں کیا جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے حقوق انسانی کے تحت بھی جو ہے بہت ساری چیزیں ہیں جس پہ جو ہے وہ کوئی جو ہے اس کو وہ بھی متصادم نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک اصولوں کے تحت بھی جو ہے اس کے خلاف بھی کوئی ایسی بات نہ ہو۔ تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں کلیئر ہیں، جس کے تحت جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک جوریسڈکشن کلیئر ہے۔ ایگزیکٹو کی ہم نے آپ کو بتا دی، اس کے علاوہ جو ہے پارلیمنٹ کی بھی بتا دی، اسٹیبلشمنٹ کی بھی بتا دی۔ تو اسی طریقے سے یہ سب چیزیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار ہے۔ پارلیمنٹ دوسری طرف جوڈیشری، اور جوڈیشری آپ کو پتا ہے کہ جوڈیشری کا کہنا یہ ہے کہ ظاہر ہے سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر ہو گیا یا فیصلہ ہو گیا تو اس کو جو ہے وہ ظاہر ہے آئین اور قانون کے حساب سے ہے تو اس کو ماننا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جوڈیشری کہتی ہے کہ، اور دوسری طرف جو ہے پارلیمنٹ کہتی ہے یا الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اس فیصلے میں جو ہے کچھ ایسی شقیں ہیں جس کو نظر انداز کر دیا گیا ہے، یا ایک طریقے سے جو اعترافی بیان انہی فل کورٹ میں سے 2 ججز کا آیا ہے اختلافی بیان، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں تو بہت ساری چیزوں کو یعنی آرٹیکل کو ایک طریقے سے ری رائٹ کیا گیا ہے، ایک آرٹیکل کو مانا ہی نہیں گیا ہے۔ اس قسم کی یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر ہے ایک مبصر کا یہ بھی کہنا ہے کہ جس طرح سے جوڈیشری اس وقت کر رہی ہے، یعنی جو ان کا اشارہ تھا منصور علی شاہ صاحب جو جسٹس ہیں اور اگلے چیف جسٹس پاکستان بننے والے ہیں، ان کا کہنا یہ تھا کہ جس طریقے سے وہ باہر بیٹھ کے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں جو کہ سپریم کورٹ کے جج کو اس طرح کے اسٹیٹمنٹ دینا ہی نہیں چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ پہلے اگر آپ ماضی میں جائیں تو ماضی میں جو ہے دولاب پٹیل تھے اور نیلیسن تھے، اور اس کے علاوہ بھگوان داس تھے، یہ اتنے سینئر چیف جسٹس اور ججز سپریم کورٹ کے رہ چکے ہیں۔ یہ تو ان کا تو کہنا تھا کہ ہم تو اخبار پڑھتے ہی نہیں، اخبار اس لیے نہیں پڑھتے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی فیصلے جو ہے چینج کرنا پڑے، مطلب اس طریقے سے یہ بات کی۔ تو ان کا کہنا یہ ہے کہ جسٹس صاحب کا یہ تو بنتا ہی نہیں ہے کہ وہ باہر بیٹھ کے اس قسم کی بات کریں، ان کو تو چاہیے ظاہر ہے کہ وہ قانون اور آئین کے حساب سے وہ فیصلے دیں، ان کو باہر بیٹھ کے اس قسم کے اسٹیٹمنٹ نہیں دینے چاہیے۔ ان کے پاس اختیار ہے فیصلے کا، وہ فیصلہ دیں، لیکن اس قسم کی جو چیزیں ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب ان کا تو یہی بھی کہنا ہے کہ اس وقت تو ایسے ہیں ججز صاحبان، وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے اس قسم کی بات کرتے ہیں یا فیصلے دیتے ہیں، یہ اب حال ہو گیا ہے۔ یہ کہنا ہے کہ اب آنے والے 2 مہینے بعد جو ہیں ظاہر منصور علی شاہ جو ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان بنیں گے۔ اگر اسی قسم کے حالات رہے تو ان کو جو ہے باہر بیٹھ کے اس قسم کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس قسم کی دھمکیاں نہیں دینی چاہیے۔ تو یہ ایک طریقے سے بڑا آسان ہو گیا ہے، اور ایک طریقے سے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ جو ہے سوشل میڈیا کو دیکھ کے فیصلے دیتے ہیں، اور آئین اور قانون کی تو ایک طریقے سے انہوں نے دھجیاں بکھیر دی۔ یہ میرا نہیں کہنا، یہ ہے کہ مبصر کا کہنا ہے جو میں یہ کوٹ کر رہا ہوں۔ تو اس قسم کی باتیں ان کو زیب نہیں دیتی۔ پہلے زمانے میں جو ہیں جو جسٹس حضرات تھے یا چیف جسٹس آف پاکستان رہ چکے ہیں، وہ کبھی بھی اس قسم کا وہ تو بس صرف یہ آئین اور قانون کے حساب سے بس فیصلے دیتے تھے، کوئی اسٹیٹمنٹ باہر جا کے نہیں دیتے تھے، نہ عدالت سے باہر نکل کے جو ہے کوئی اسٹیٹمنٹ دیتے تھے۔ لیکن آج کا دور یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو دیکھ کے جو ہے جج صاحبان جو ہے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور فیصلے دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اگر ہم بات کریں آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہ، تو اس پہ بھی ایک مبصر کا کہنا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن میں جو ہے ترمیم کی امینڈمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو پہلے ہی آرمی ایکٹ میں شامل ہو چکا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے آرمی چیف کی ایکسٹینشن پہلے بھی ہو چکی ہے، اور چونکہ یہ ایکٹ میں شامل ہو چکا ہے تو اب ان کا یہ کہنا ہے کہ صرف ایک وزیر اعظم اگر چاہیں اور اگر وہ آرمی چیف جو ہے انڈر ایج ہوں، یعنی ریٹائرمنٹ کی ایج کے اندر ہوں، تو وہ بڑے آرام سے دے سکتے ہیں۔ تو اس پہ اب کوئی 2 باتیں نہیں ہیں۔ یہ بھی بات کلیئر ہے کہ اگر موجودہ پرائم منسٹر یا کوئی بھی پرائم منسٹر ہو، وہ اگر چاہے اور اگر آرمی چیف جو ہے انڈر ایج ہیں یا ریٹائرمنٹ کی ایج کے اندر ہیں، تو وہ ان کو جو ہے ایکسٹینشن
दे सकता है। तो ये भी बात क्लियर हो गई। जैसे उनका ये भी कहना है कि जो अगर हम बात करते हैं कि सरकारी मुलाजमिन की या जजेस की या जैसे काजी फाइसा साहब की अगर बात करें तो मौजूदा हुकूमत ने ये कह दिया है कि हम किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए की वजह से जो है हम रिटायरमेंट की एज को जो है वो नहीं बढ़ाएंगे। हम जो है सरकारी मुलाजमिन के तौर पे जो है जितने भी सरकारी मुलाजमिन हैं उस पर ये कंसिडरेशन हो रही है कि उनकी एज बढ़ाई जाए। तो जाहिर है कि उसमें जजेस भी हो जाते हैं, उसके अलावा जो है वो जस्टिस हजरात भी होते हैं, यानी हाई कोर्ट के जजेस भी होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस होते हैं। तो हुकूमत का ये कहना है कि हम पर्सन स्पेसिफिक जो है वो इस किस्म के जो है वो कानून पास नहीं करेंगे, बल्कि अगर हम पास करेंगे या कानून बनाएंगे या तरमीम करेंगे तो तमाम सरकारी मुलाजमिन के लिए जो रिटायरमेंट की एज है, अगर फ़र्ज़ करें 60 है या 65 है तो 60 है तो 65 कर देंगे, 65 है तो 68 कर देंगे। इस किस्म की बातें हो रही हैं। तो ये बात भी यहाँ पे क्लियर हो गई कि और उन मुबस्सिर का ये भी कहना है कि हुकूमत जो है इस मामले में सोच रही है कि हम स्पेसिफिक पर्सन फॉर ग्रांटेड एक तरीके से हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो है हम ये कानून नहीं बनाएंगे, बल्कि हम अगर कानून बनाएंगे और इस पर कंसीडर हो रहा है, कंसिडरेशन हो रही है। उन मुबस्सिर का कहना है कि ये कानून साजी अगर होगी तो तमाम मुलाजमीन जो कि जिनकी अभी जो रिटायरमेंट की मुद्दत है वो 60 साल है तो उसकी 65 हो जाएगी, और अगर 65 है तो उसके आगे भी हुकूमत कर सकती। तो इस सिलसिले में तो कानून साजी होगी, तरमीम हो सकती है, लेकिन स्पेसिफिक पर्सन के हिसाब से जो है वो नहीं होगी। तो ये बात भी क्लियर हो गई। ये भी कहना है कि जाहिर है कि ये जो एक्ट अगर तरमीम होगी तो ये एक्ट 1973 का एक्ट जो है सिविल सर्वेंट का है, उस हिसाब से जो है कानून पास किया जाएगा। ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जजेस की या सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो भी है एज लिमिट को अगर बढ़ाया जाएगा या तो ज़ाहिर है सिंपल मेजॉरिटी के साथ बढ़ाया जाएगा, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। और उन्होंने कहा कि ये कानून बहरहाल अगर ये तरमीम की गई तो उसी हिसाब से होगी, और इसमें तमाम सरकारी मुलाजमिन और वो जो है वो आइन के एक्ट के तहत जो ये बढ़ाया जाएगा, यानी आइन का एक्ट जो है जो वो उसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसके साथ साथ जो है जजेस की एज लिमिट जो है वो रिटायरमेंट की वो बढ़ाई जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें जो है इस तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएंगी, आइन के साथ जो है ये इस्टेब्लिश होगी। कहा कि इसी तरीके से अगर जजेस की आप उसकी कंसीडर करेंगे एज बढ़ाने की, तो जाहिर है कि आइन के आर्टिकल्स को एक तरीके से देखना पड़ेगा और उसके साथ साथ उसमें तरमीम करनी पड़ेगी, और उसके लिए 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत है। और जाहिर है कि फिर जाहिर है कि जो है अपना पार्लियामेंट के पास इसका इख्तियार है, तो वो इसके लिए कंसीडर कर रही है। उन मुबस्सिर का ये कहना है इस पर कंसिडरेशन चल रही है। और जैसे कि हमने पहले आर्मी चीफ का तो आपको बता दिया, अब आपको एक तरीके से जजेस का भी बता दिया, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हाई कोर्ट के जजेस हैं, इनकी एज आगे बढ़ाई जा सकती है। लेकिन हुकूमत ने तो इस चीज़ को मना कर दिया। हुकूमत ने तो कहा कि स्पेसिफिक पर्सन हम नहीं करेंगे, हम अगर बढ़ाएंगे तो तमाम मुलाजमिन के लिए बढ़ाएंगे। तो अब ये देखना है कि इसमें जाहिर है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ ये तरमीम करनी पड़ेगी, और ये जाहिर है कि पार्लियामेंट के पास इसका इख्तियार है, वो ये तरमीम कर सकती है। बात करेंगे फैसला जो तो मखसूस सीटों का जो फैसला आया था उसके तहत अगर हम बात करें तो फिर जाहिर है 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो ये महरूम हो गए थे। लेकिन 2017 के इलेक्शन एक्ट के तहत जो ये कानून साजी हुई है, उसके साथ साथ आपको पता ही है कि उसमें जो है वो सुन्नी इत्तेहाद की सीटें जो है वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली, उस सिलसिले में ये एक्ट आ गया। तो अब जाहिर है, जबकि आपको पता है कि पीटीआई ने इस किस्म की कोई एप्लीकेशन भी नहीं थी, ना वो उसके एप्लीकेंट थे, ना उन्होंने कोई दरख्वास्त दी थी कि हमें सीटें दी जाएँ। लेकिन बहरहाल ये फैसला आ गया। लेकिन लोग मुबस्सिरीन का ये कहना है कि 2/3 मेजॉरिटी के साथ तो ये एक तरीके से वो ये महरूम हो चुके थे। लेकिन अब चूँकि 2017 एक्ट इलेक्शन में जो कानून साजी हुई है उसके तहत जो ये सिलसिला हुआ है, उसके तहत जो है ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। जैसे कि रूह से जब उनको ये भी कहा गया कि भाई ये जो सीटें हैं महफूज सीटें हैं कि इसमें 15 दिन के अंदर अंदर आप ये करें, तो उन मुबस्सिर का कहना है कि 15 दिन के अंदर अंदर जो टाइम दिया था ये भी एक तरीके से मावराए अदालत है, तो इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए। उनका ये कहना है कि मावराए अदालत है, इस किस्म का फैसला नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल अब चूँकि 2017 एक्ट में कानून साजी हो गई है, तो मुबस्सिर का ये कहना है कि अभी इस सिलसिले में तो यही होगा कि इलेक्शन कमीशन एक नोटिफाई करेगा जो उसने पहले डी नोटिफाई किया था। यानी डी नोटिफाई ये किया था कि ये जो सीटें जो हैं ये वापस कहीं चली गई हैं, लेकिन अब उनका ये कहना है कि इलेक्शन कमीशन दोबारा जो है इसको नोटिफाई करेगा
اور اس کے ساتھ ساتھ وہ نوٹیفائی کے ساتھ ساتھ یہ بتائے گا کہ یہ جو سیٹیں پہلے تقسیم ہوئی تھیں تمام جماعتوں میں یہ ایز اٹ از وہیں رہیں گی، اور ایک طریقے سے اب یہ دوبارہ نوٹیفائی ہوگا۔ اب اس کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ نوٹیفیکیشن کب آئے گا، اور ایک طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے کے خلاف جو ہے ریویو پٹیشن بھی دائر کی ہوئی ہے۔ تو اب سبھی لوگوں کا اور آپ کے سامنے ہے کہ ایک طریقے سے جوڈیشری، پارلیمنٹ اور ایگزیکٹو ایک طریقے سے یہ لڑائی مسلسل چل رہی ہے، لیکن دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو کہ یہ مبصر نے بتائی ہیں کہ ایک تو آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے سلسلے میں، اور دوسرے چیف آف آرمی اسٹاف کی ایکسٹینشن کے سلسلے میں۔ یہ تمام ملازمین جو اس وقت فرض کریں کہ 65 کی ایج لیمٹ پہ ہیں، یعنی اس پہ ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، اس کی اگر حکومت جو ہے کنسیڈر کر رہی ہے اور وہ عمر بڑھانے کی بات کر رہی ہے، یعنی 60 سے 65، 65 سے 68 اگر بڑھانے کی بات کر رہی ہے، تو آٹومیٹیکلی ظاہر ہے کہ پھر جو ہے ججز بھی جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ امپلائیز ہیں، تو وہ بھی اس ایک طریقے سے ان کی بھی لمٹ کراس ہو، یعنی آگے ہو جائے گی۔ تو اس اگر یہ چیز ہو گئی اور جیسے کہ حکومت کنسیڈر کر رہی ہے، سوچ رہی ہے، اگر یہ چیز ہو گئی تو ظاہر ہے کہ پھر جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہی کنٹینیو کریں گے۔ بھائی دیکھا جائے تو حکومت نے ایک طریقے سے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترمیم کر کے کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ کون سے لوگ کہاں جائیں گے، کون سے لوگ نہیں جا سکتے اس طریقے سے، اور ویسے بھی اور جو سیٹیں جو آلریڈی جن کے پاس تھیں انہی کے پاس رہیں گی، یہ کلیریفیکیشن ہو گئی ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن جیسے میں نے پہلے بتایا کہ وہ نوٹیفائی کرے گا جن سیٹوں کے لیے وہ پہلے ڈی نوٹیفائی کیا تھا، اب وہ سیٹیں ظاہر ہے انہی کے پاس رہیں گی، اور ظاہر ہے یہ قانون سازی ہو گئی جس کا اختیار ایک طریقے سے 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کے پاس ہے، اور وہ ظاہر ہے اس کا اختیار ہے، تو اس نے یہ اس قسم کا یہ فیصلہ کیا ہے۔ ناظرین اس وقت کے لیے اتنے کافی، اپنے ہوسٹ ایڈیٹر کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔